اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوٹیوب کے ناظرین السلام علیکم۔ چیپٹر 16 رسالت کا بیان، نبی معصوم اور بے عیب ہوتے ہیں کا ذکر قرآن پاک میں کن کن صورتوں میں آیا ہے، آج اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سورت نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 124۔ ترجمہ: فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ عرض کی اور میری اولاد سے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ سورت نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 33۔ ترجمہ: بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کی آل اور عمران کی آل کو سارے جہان سے۔ سورت نمبر 6 سورہ الانعام آیت نمبر 124۔ ترجمہ: اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے۔ سورت نمبر 7 سورہ الاعراف آیت نمبر 61۔ ترجمہ: کہا اے میری قوم مجھ میں گمراہی کچھ نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ سورت نمبر 11 سورہ ہود آیت نمبر 88۔ ترجمہ: اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں آپ اس کے خلاف کرنے لگوں، میں تو جہاں تک بنے سنوارنا ہی چاہتا ہوں اور میری توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ سورت نمبر 12 سورہ یوسف آیت نمبر 38۔ ترجمہ: ہمیں نہیں پہنچتا کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں، یہ اللہ کا ایک فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ سورت نمبر 12 سورہ یوسف آیت نمبر 53۔ ترجمہ: اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے۔ سورت نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 65۔ ترجمہ: بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں، اور تیرا رب کافی ہے کام بنانے کو۔ سورت نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 74۔ ترجمہ: اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھکتے۔ سورت نمبر 33 سورہ الاحزاب آیت نمبر 21۔ ترجمہ: بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ سورت نمبر 38 سورہ صاد آیت نمبر 82 اینڈ 83۔ ترجمہ: بولا تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ سورت نمبر 53 سورہ النجم آیت نمبر 1 اور 2۔ ترجمہ: اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے۔ سورت نمبر 69 سورہ الحاقات آیت نمبر 44۔ ترجمہ: اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں، بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، ہمیں قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔